آسمان کے بغیر آسمان بنا دیا، سمندروں کے بغیر سمندر، مٹھاس کے بغیر میٹھا، کڑواہٹ کے بغیر کڑوا، نمک کے بغیر نمک۔ تو اب آپ ساری دنیا میں اس چیز کو پھیلاتے جاؤ تو زمین کی نچلی تہہ سے لے کر عرش تک ہر چیز کا کوئی سیمپل ماڈل پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اللہ کا ایک نام ہے ہادی البدیع، البدیع، البدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے دیکھے شکل بنا دے، اور المبدی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ساز و سامان کے ہر شے بنا دے، الباری اس کو کہتے ہیں جو اس میں تاثیر ڈال دے، روح ڈال دے، حرکت ڈال دے، اور اس کے اندر بڑھنے کی قوت پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں باری۔ تو کچھ نہیں، نہ زمین نہ آسمان، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال و جنوب، نہ انس و جن، نہ فرشتے نہ جبریل، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ اپنی ذات میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے۔ لفظ ہمیشہ بھی اللہ پہ صادق نہیں آتا، کیونکہ ہمیشہ کا مطلب ہے وقت کا لمبا پیمانہ، وقت کا لمبا پیمانہ اس کو کہتے ہیں ہمیشہ، اور اللہ وقت سے پاک ذات ہے۔ تو اللہ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے الفاظ مخلوق ہیں، الف با تا تا جیم ہا خا، اس سے ہم لفظ بناتے ہیں، لفظوں سے جملے بناتے ہیں، جملوں سے عبارت بناتے ہیں، تو ہمارے الفاظ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ تو مخلوق میں خالق نہ آتا ہے نہ سماتا ہے، لہذا اللہ نے جیسے اپنے آپ کو بیان کیا قرآن میں، ہم ویسے ایمان لائے۔ اس نے اپنا نام اللہ رکھا، بس اللہ اللہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، خدا ٹھیک ہے، کتابوں میں بھی ہے، علماء نے بھی استعمال کیا ہے، اس کو اللہ کو خدا کہنا ناجائز کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء اس کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن یہ بات میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ لفظ اللہ صرف واحد لفظ ہے جو اللہ کی ذات پر پورا پورا صادق آتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اس نے خود ہمیں بتایا ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، ایشور، بھگوان، اوتار، کرشن یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں، یزداں یہ فارسی کا لفظ ہے، گاڈ یہ انگلش کا لفظ ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو اللہ کو پورا بتا سکے، اللہ کو صرف لفظ اللہ ہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں تعلیم کیا ہے، ہم نے خود نہیں بنایا۔ خدا اللہ کی ایک صفت پہ دلالت کرتا ہے، وہ ذات جو اپنی بقا میں کسی شے کی محتاج نہ ہو، خود آ کا مخفف ہے خدا، وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو اسے خدا کہتے۔ تو اللہ کے لا محدود صفات ہیں، 99 نام ایک حدیث میں آئے ہیں، یہ 99 اللہ کے سارے نام نہیں ہیں، بعض صفات کا تذکرہ ہے، ساری نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے، اس کی صفات بھی لا محدود ہیں۔ ان کی تو فضیلت ہے کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں جو انہیں سینے میں بسائے گا، یاد بھی کرے گا اور اس کی رعایت بھی کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 99 صرف 99 نہیں ہے، هو الرحمن هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل المقيت المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد
المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديعي الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الدیان. میں نے 99 سے اوپر بھی گنا دیے لیکن 99 نام ایک حدیث میں آئے ہیں. الحسیب الجلیل یہ سب اللہ کے نام ہیں. ان ناموں میں اللہ کی ذات بند نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں لا 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 محدود ہے تو اس کی صفات بھی لا لا محدود ہیں. تو لفظ کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ پر دلالت کر سکے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں ہے. اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ یزدہ میں نہیں ہے، وہ بھگوان میں نہیں ہے، وہ گاڈ میں نہیں ہے. یہ ادھورے مطلب ادا کرتے ہیں. صرف اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو پورا مطلب دیتا ہے. اور یہ لفظ بھی عجیب ہے، کسی لفظ میں سے حرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. جیسے طارق جمیل ہے، طارق کی تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، تا ہٹا دو تو ارق بن جاتا ہے، بے قرار ہونے والا، بے قرار ہونے والا. کتنا لفظ بدل گیا. جمیل، جمیل خوبصورت کو کہتا ہے، میم ہٹا دو تو میل بن جاتا ہے، میل بن جاتا ہے. کتنا مطلب بدل گیا جی. اور یا ہٹا دو تو جمل بن جاتا ہے، اونٹ بن جاتا ہے. لفظ اللہ کا الف ہٹا دیا، اللہ، یہ الف ہٹا دیا تو اس کا مطلب بدلنا چاہیے تھا. لیکن جب ہم نے اللہ کو ہٹا کے پڑھا تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو للہ بھی اللہ پر دلالت کر رہا ہے. پھر اس کا اگلا لام ہٹا دیا تو پیچھے لہو بچ گیا. تو جب لہو کو دیکھا قرآن میں تو وہ بھی اللہ کی طرف ہمیں پھیر کے لے گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر جب ہم نے آخری لام ہٹایا تو پیچھے الہ رہ گیا. جب اس کو ہم نے قرآن میں ڈھونڈا تو اس پر بھی ہمیں قرآن نے گواہی دے کر بتلایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور یہ اس سے بھی عجب بات ہے کہ الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا بھی ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رہے، ہا کی اللہ، اللہ جو آخری ہا ہے اس کی خالی پیش کی آواز اگر باقی ہو تو بھی یہ اللہ ہی کی طرف پھیر کے لے جاتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ سب ہو اللہ، لہو اللہ، الہ اللہ، للہ اللہ، اور اللہ اللہ ہی ہے. یہ لفظ بھی عجب اللہ نے چنا ہے. شین شاہ اعظم، بادشاہ کل، مختار کل، قادر مطلق. اللہ کے سوا نہ کوئی مختار ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ضرورتوں پہ لبیک کہنے والا ہے، نہ کوئی حاجات کو سننے اور پورا کرنے والا ہے. للہ خزائن السماوات والارض، تیرے رب کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہیں. اور مانگو تو صحیح کہا جی ساڑی تو سندا کوئی نہیں. اچھا اتنا بڑا دعویٰ. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو پکار میں سنوں گا. تو آخری اندر ساڑی تو سندا ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں سنانے کا طریقہ نہیں آیا. یہ تو قرآن سنایا نا، ادعونی پکارو، کیا کرو گے یا اللہ؟ استجب لکم، فوراً لبیک کہوں گا. یعنی کوئی فا ہے نہ واو. ادعونی واستجب نہیں، ادعونی فاستجب نہیں، ادعونی ثم استجب نہیں، ادعونی استجب لکم. ابھی یا اللہ تیرا پورا نہیں ہوگا کہ آسمان لبیک 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 کے نغمے ساتوں آسمان میں گونج اٹھیں گے. لیکن پہلے مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آ. نظر تیری حرام دیکھے، کان تیرے حرام سنے، زبان تیری گالی اور غیبت سے بھری ہوئی ہو، پیٹ میں تیرے حرام لقمہ ہو، ہاتھ تیرا ظلم سے رنگین ہو، چال تیری متکبرانہ ہو،
دل تیرا مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہو، سینہ تیرا نفرتوں سے بھرا ہوا ہو، تو کہے ساڑی تا سندا کوئی نہیں، کوئی تعلق تو بنا، کوئی تعلق تو بنا۔ اس کے باوجود کہ ہم ایسے ہیں، اللہ کہتا میں سنتا پھر بھی ہوں۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، اے ابن آدم، اے ابن آدم، تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں نہیں بھولتا ہوں، تو مجھے بھلا دیتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو گناہ کرتا ہے، میں تمہیں چھپا دیتا ہوں، میں تیرے گناہوں کے پردے نہیں اٹھاتا، اگر میں تیرے پردے اٹھا دوں تو میں اور آپ ایک بھی ایسا نہیں جو ایک دوسرے کا سامنا کر سکتے۔ اس کے سامنے جھکو جس نے اپنا نام ساتر ستار رکھا کہ تمہیں چھپا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر ایسے تمہیں چھپاتا ہے کہ جیسے تم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہے کوئی نہیں۔ ابن آدم ان استقالنی عقلت لا، تو معافی مانگ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، تو 1000 دفعہ توڑ کے آ، میں 1000 دفعہ جوڑنے کو تیار ہوں، تو 1,00,000 دفعہ توڑ کے آ، میں 1,00,000 دفعہ جوڑنے کو تیار ہوں، تو کھربوں دفعہ توبہ کو پرزے کر کے آ، میں کھربوں دفعہ اسے جوڑنے کو تیار ہوں، کہ میرے خزانے رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میرا غصہ میرے آگے نہیں ہے، میری رحمت میرے آگے ہے۔ قرآن میں 2 آیات ہیں، 2 دفعہ، ایک ہی لفظ 2 دفعہ، كتب ربكم على نفسه الرحمہ، تیرے رب نے، اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں، اللہ پہ کوئی واجب نہیں، اللہ کے کوئی ذمے نہیں، وہ غنی، وہ صمد، وہ قادر مطلق، وہ بے نیاز، ولا يحتاج، کسی چیز کی اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ پابند نہیں، کسی سے وہ دبتا گھبراتا نہیں، کہیں وہ تھکتا اونگتا سوتا نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں۔ هل تعلم له سميا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اللہ ہم سے پوچھتا ہے هل تعلم له سميا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی تمہیں نظر آیا؟ ليس معه الہ یخشی، کوئی معبود نظر آیا؟ ولا رب یرجا، کوئی رب نظر آیا؟ کوئی اس کے مقابلے میں ہے؟ هل تعلم له سميا، ہے کوئی اس جیسا؟ احق من غبر، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، واجود من سئل، واوصع من اعطى، کوئی اس جیسا ہے سخی؟ کوئی ایسا سخی، کوئی ایسا کریم، کوئی ایسا درگزر کرنے والا، کوئی ایسا معاف کرنے والا، کوئی ایسا دینے والا، کوئی ایسا بیدار، کوئی ایسا حاضر باش، آگے دیکھو تو سامنے، پیچھے دیکھو تو سامنے، دائیں دیکھو تو سامنے، بائیں دیکھو تو سامنے، آسمانوں کی وسعتوں میں دیکھو تو سامنے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو سامنے، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو سامنے، بارش کے قطروں میں دیکھو تو سامنے، قوس و قزح کے رنگوں میں دیکھو تو سامنے، اپنے سانس کے تار میں دیکھو تو سامنے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارخ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، مجھے کہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، میں تو تیرے اپنے اندر ہوں، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلیاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اندر تو دیکھ، تو اندر تو دیکھ، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ سمایا ہوا ہے، نہ تو اسے یاد کرتا ہے، نہ تو اسے پکارتا ہے، تو سجدوں سے غافل، تو ذکر و یاد سے غافل، ہر طرف غفلت غفلت، لیکن تیرے دل کی ویرانیاں تجھے بتا رہی ہیں کہ اندر سے اللہ کی طلب ہے، اندر سے اللہ کی پکار ہے۔ میں اللہ کا دعویٰ تمہیں سناتا ہوں، الا چیلنج، الا دعویٰ ہے تمہارے رب کا، الا جاؤ ساری دنیا کے رقص و موسیقی کے نظارے دیکھو، الا جاؤ ساری دنیا کے نشے پی کے دیکھو، الا جاؤ ساری دنیا کے تخت پہ قبضے جما کر، تخت شاہی پہ بیٹھ کر اور تاج کسرا سر پہ سجا کے دیکھو، الا ساری دنیا کے حسن و جمال کو باندی بنا کر اپنے پہلو سجا کے دیکھو، الا ساری دنیا کا دھن دولت جمع کر کے دیکھو، الا ساری دنیا کی سیر اور ساری دنیا کے نظارے اور یورپ کی وادیاں جاؤ دیکھو، الا جاؤ افریقہ کینیا کے جنگل میں اللہ کی مخلوقات کے نظارے کرو،
الا جاؤ نیاگرا آبشار کے جھرنوں کو اور اس کے پانی کو گرتا ہوا دیکھو اور چشموں کو ابلتا ہوا دیکھو اور نغمے سنو اور گھنگرو کی چھنکار پہ اپنا سر ہلاؤ اور مست ہو کے دکھاؤ الا 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 کہیں تمہیں چین نصیب ہو جائے اور کہیں تمہارا دل اطمینان پکڑ جائے تو پھر مجھے رب ماننا چھوڑ دینا۔ یہ ساری چیزوں میں اگر تمہارا دل خوش ہو جائے اور تمہاری روح میں سکون اتر جائے اور تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو جائے تو اگر یہ ہو جائے تو پھر بے شک میرے رب ہونے کا انکار کر دینا۔ اللہ تو کہاں چین ملے گا؟ میں نے تو جام و سبو میں ڈھونڈا، میں نے شکل و مورتیوں میں ڈھونڈا، دل فریب نظاروں مرغزاروں میں ڈھونڈا، اونچی چوٹیوں کو سر کر کے ڈھونڈا، تخت شاہی کو فتح کر کے ڈھونڈا، خوبصورت شکلوں کو پہلو میں لٹا کے ڈھونڈا، بڑے عالی شان پوشاکیں پہن کے ڈھونڈا، بڑے بڑے محل بنا کے دل کا چین ڈھونڈا، بڑی بڑی گاڑیاں خرید کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہا، مجھے تو کہیں نہ ملا۔ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کدھر؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر، اپنے دل کو اللہ سے کی محبت سے آباد کر، اپنی زبان کو اللہ کے نغموں سے آباد کر، سرشار کر، اور اپنے دل کو اللہ کی محبت کا عرش بنا بنا بنا۔ پھر سولیوں پہ لٹک کے چین پائے گا، پھر آروں سے چر کے تو چین پائے گا، پھر تو آگ میں جلتا ہوا کہے لگائے گا، تو تیروں کی بارش میں مسکرائے گا، تو آگ میں جلتا ہوا تو چین و سکون کا ایک چمن اپنے اندر پائے گا، تو بھوک میں انڈے پراٹھے کے مزے پائے گا، تو اندھیر گھر میں چمکتے سورج دیکھے گا، تو صحراؤں میں گلستان دیکھے گا، تو غنا میں فخر میں اندر کا بادشاہ ہوگا، تو عزت و ذلت میں اندر کا کامیاب ہوگا، تو فقر اور غنا میں، تو ہر رنگ اور روپ میں وہ تیرا روپ بکھر جائے یا نکھر جائے، تو اجڑ جائے یا آباد ہو جائے۔ اگر تیرا دل اللہ سے آباد ہے تو تیرا چمن تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دنیا کے چمن میں خزاں آتی ہے، روک کے دکھاؤ، روک کے دکھاؤ۔ امریکہ سے کہو خزاں کو روک دے، یورپ سے کہو خوبصورت وادیوں کا حسن سردیوں میں باقی رکھ کے دکھا دے، سخت گرمی تپتی ہوئی لو میں جب ہر طرف آگ لگتی ہے روک کے دکھاؤ۔ دسمبر جنوری میں جب پتجھڑ خزاں حملہ کرتی ہے روک کے دکھاؤ۔ ساری دنیا کے چمن پہ خزاں ہے، ساری دنیا کی بہار پہ خزاں ہے، ساری دنیا کی جوانی پہ بڑھاپا ہے، ہاں ہر خوشی پہ غم ہے اور رنج ہے، لیکن تمہارا دل اللہ سے آباد ہو گیا تو یہ وہ چمن ہے جس پہ خزاں نہیں، یہ وہ جوانی ہے جس پہ بڑھاپا نہیں، یہ وہ خوشی ہے جس کے پیچھے رنج اور غم نہیں، یہ وہ دولت ہے جو لٹ نہیں سکتی، یہ وہ ملک ہے جو چھن نہیں سکتا، یہ وہ حکومت ہے جس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹکڑا اللہ کو دے دو، یہ اللہ کو دے دو، یہ اللہ کو دے دو۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تیرے رب کا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا بکتے رہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ تمہارا رب لا مکان ہے لا زمان ہے، ہاں ایک گھر بنایا ہوا ہے، ایک گھر بنایا ہوا ہے۔ یہ میرے بندے اور بندی کا دل جب یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جب یہ اوروں کی نفرت سے پاک ہو جاتا ہے، جب یہ لوگوں کے بغض اور حسد سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ میرا عرش بن جاتا ہے، یہ میرا گھر بن جاتا ہے، میں اس میں بستا ہوں، میں اس میں آباد رہتا ہوں۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دل میرا گھر ہیں، ٹوٹے دل میرا گھر ہیں۔ میرے بھائیو اس اللہ کو اپنے دل، اب یہ دل اللہ کو دے دو، اس میں اللہ بسا لو، اس میں اللہ بسا لو، تمہاری دنیا بھی بنی، تمہاری آخرت بھی بنی، تمہارا یہ جہان بھی بنا۔
تمہارا وہ جہان بھی بنا کہ اس کائنات پہ اللہ قابض ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے۔ زمین بچھی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ نے بچھائی، میں بول رہا ہوں اپنی طاقت سے نہیں، اللہ بلوا رہا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بلوا رہا ہے جو قیامت کے دن میرے ہاتھ کو کہے گا یہ بولیں گے، میرے پاؤں سے کہے گا یہ بولیں گے، میری رانوں سے کہے گا یہ بولیں گی، میرے سر سے کہے گا یہ بولے گا، میری آنکھوں سے کہے گا یہ بولیں گی، میرے کانوں سے کہے گا یہ بولیں گے۔ بلوانے والا اللہ، وہ اللہ جو کسی سے نہیں دبتا اور سب اس سے دبتے ہیں، وہ اللہ جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، وہ اللہ جو سب کو سلاتا ہے اور خود نہیں سوتا، وہ اللہ جو سب کو مارتا ہے اور خود نہیں مرتا، وہ اللہ جو سب کو رلاتا ہے، خود ہر رنج سے پاک ہے، اور وہ اللہ جو سب کو موت کی وادیوں میں زوال کے کھڈوں میں گراتا ہے اور خود ہر زوال اور موت سے پاک ہے، وہ اللہ جو تمہیں مختلف حالات میں لا کر بدلتا ہے، خود ہر حال سے پاک ہے، وہ اللہ جو تمہارے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، تغیر لاتا ہے، لڑکپن ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، موت ہے، ہڈیوں کا مٹی ہو جانا ہے، خود ہر تغیر سے پاک ہے، ہر تبدیلی سے پاک ہے، رنگی زماں اس کے ارادے سے خود ہر رنگ سے پاک ہے، تبدیلی دوران اس کے ارادے سے خود ہر تبدیلی سے پاک ہے، آگ پانی برق بارش ہوا سب اس کا ارادہ، خود ان کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ عرش کا محتاج ہے، نہ وہ آسمانوں کا محتاج ہے، نہ جبریل میکائیل اس کی ضرورت، نہ عرش کے فرشتے اس کی ضرورت، نہ انبیاء اس کی مجبوری، نہ جنت اس کی مجبوری، نہ جہنم اس کی مجبوری، نہ مشرق مغرب کا محتاج، نہ شمال و جنوب کا محتاج، اللہ لا الہ الا ہو، کیسا ہے اللہ ہے، کیسا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، لا الہ لا 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 الہ، کوئی معبود نہیں، کون اللہ ہے، لا 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 کوئی معبود نہیں، تو پھر کون ہے کہ وہ اللہ ہے، لا 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 کوئی پالنے والا نہیں، تو کون ہے وہ اللہ ہے، لا 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 الہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، تو کون ہے وہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، لا 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 الہ کوئی مشکلوں کا دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تو کون ہے الا اللہ، وہ اللہ ہے، لا 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 الہ کوئی مرض کا دور کرنے والا نہیں، تو کون ہے الا اللہ، اذا مرضت فهو یشفین وہ اللہ ہے، لا 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 الہ کوئی نصیر مددگار نہیں ہے، تو کون ہے الا اللہ، وہ اللہ ہے جو مدد کرنے والا ہے، لا 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 الہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، تو کون ہے الا اللہ، وہ اللہ حفیظ ہے، لا 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 الہ کوئی عزت دینے والا نہیں، تو کون ہے الا اللہ، وہ اللہ ہے جو عزت دینے والا ہے، لا 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 الہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، تو کون ہے الا اللہ، وہ اللہ ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لا الہ کوئی رزق دینے والا نہیں، کون ہے الا اللہ، وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ اللہ ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے اٹھاتا ہے اسے کوئی گراتا نہیں، جسے گراتا ہے اسے کوئی اٹھاتا نہیں، جسے بچاتا ہے اسے کوئی مارتا نہیں، جسے مارتا ہے اسے کوئی بچاتا نہیں، جس کو دینے پہ آئے اس سے لے کوئی نہیں سکتا، جس سے لے اس سے کوئی دے کوئی نہیں سکتا، جس سے تخت پہ بٹھائے اسے کوئی اتار نہیں سکتا، جسے اتار دے اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، جس کو عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ہواؤں کو چلائے ہم روک نہ پائیں، سورج کو تھما دے ہم روک نہ پائیں، رات کو روک دے ہم روک نہ پائیں، سمندروں کو چڑھا دے ہم بہہ جائیں، وہ آگ کو برسا دے ہم جل جائیں، وہ پتھر مارے تو ہم دب جائیں،
وہ روح نکالے تو ہم مٹی ہو جائیں. یہ عاجز کمزور انسان. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یاتیکم بہ. میرے بندو، فیصلہ آباد والو، گلستان والو، مجھ سے ٹکر لیتے ہو، دیوانوں پاگلو، کہتے ہو سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی، اور جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں چلتی، اور فرصت ملتی نہیں نماز پڑھی نہیں جاتی، بھوک لگتی ہے روزہ رکھا نہیں جاتا، پیسے سے پیار ہے زکات دی نہیں جاتی، نیند پیاری ہے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، غصے پہ قابو ہے لہذا میں گالی دیے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی عادت ہے لہذا میں ٹول لگائے بغیر رہ نہیں سکتا. دیوانے، پاگل، ظالم مجھ سے ٹکر لیتا ہے. ان آنکھوں کو چھین لوں جن سے اوروں کی عزت دیکھتا ہے، ان کانوں کو بہرا کر دوں جن سے اوروں کے عیب سنتا ہے اور گانے سنتا ہے، تیرے دلوں پہ مہریں لگا دوں، تیری عقل کو مسخ کر دوں جس سے تو دنیا کی تدبیریں منصوبے بناتا ہے. یا تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں تو پھر کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں یہ سب کچھ دے سکے؟ من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ. لاؤ لاؤ لاؤ، کوئی اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارے کام بنائے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارا مشکل کشا بنے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارا حاجت روا بنے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارے مرض کو دور کرے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو تمہیں اولاد دے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو تمہیں عزت دے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو تمہیں اونچی بلند چوٹیوں تک پہنچائے، اللہ کے سوا دکھاؤ دشمن کے نرغے سے تمہیں نکال کے دکھائے. اب اللہ کے سوا کوئی لاؤ تو صحیح، کوئی لاؤ تو صحیح. کدھر ہے کدھر ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. قرآن تو کہتا ہے کوئی نہیں، تم کہتے ہے. یہ کیسی نادانی ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا. اللہ بھی کیتی جاندا تھا، اے بھی کیتی جاندا ہے. تو پھر توحید کسے کہتے ہیں؟ کس کا نام توحید رہ گیا؟ لا الہ الا اللہ کہاں چلا گیا؟ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی لا الہ الا اللہ جانتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل جھک جاتا، سینہ محبت سے بھر جاتا، اور ہائے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، قبروں پہ گرے پڑے، مزاروں پہ گرے پڑے. اس کو بلاؤ جو تمہاری شاہرگ سے زیادہ تمہارے قریب، جو تمہاری شاہرگ سے زیادہ تمہارے قریب، جو زندہ، جو مرا نہیں، جو حاضر، جو غائب نہیں، جو ناظر، جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، جو لا مکان ہے، جو لا زمان ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، خود نہیں کھاتا، خود نہیں پیتا، خود نہیں سوتا، خود نہیں تھکتا، خود نہیں اونگتا. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، جس کی نظر نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز تیرے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں، پنہا نہیں، پوشیدہ نہیں. سمندر کی تہ میں چلنے والے کیڑوں کو دیکھتا ہے، آسمان کی وسعتوں میں اڑنے والے عقاب کو دیکھتا ہے. جیسے جنت کے نظاروں کو دیکھتا ہے ایسے ہی زمین کی تہ کو دیکھتا ہے. جیسے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے ایسے تیرے دل کی تختے پر ابھرنے والی تحریر بھی پڑھتا ہے. اور جیسے میرا زور سے چلانا سن رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی سن رہا ہے. یہ اللہ ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. بولو زمین آسمان کس نے بنائے؟ بولو آسمان کس نے اٹھایا؟ زمین کو کس نے بچھایا؟ بتاؤ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ بولو دانے کو درخت میں کس نے بدلا؟ گٹھلی کو پھل میں کس نے بدلا؟ شاخوں سے پھل کس نے نکالا؟ مٹھاس کون لے کر آیا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ہاں بھائی کوئی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی، نہیں تو ہی تو
انت الاحد الصمد انت الاحد الصمد، تو ہے تو، تمہارا نبی پکارا اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ میرے آپ کے نبی کی صبح شام کی گواہی ہے۔ میرا نبی صبح بھی یہ گواہی دیتا تھا، شام بھی یہ گواہی دیتا تھا، فإنی آحد الیک، پوری سنو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ذی الجلال والاکرام، اے کائنات کو عدم سے وجود دینے والے اللہ، اے کائنات کو اپنی قدرت سے وجود دینے والے اللہ، اے حاضر اور غیب کو جاننے والے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، فإنی أعهد إلیک، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، وأشہدک، اور اس وعدے پر تجھے گواہ بناتا ہوں، وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا، اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں۔ میں کیا وعدہ کرتا ہوں؟ میں تجھ سے توحید خالص کا وعدہ کرتا ہوں، میں صرف تیرا بندہ، تیرا پجاری، تیرا غلام، تیرے آگے جھکا ہوا۔ فإنی أعهد إلیک فی هذه الحیاة الدنیا أشهدک وكفى بك شهیدا انی اشهد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ مشرق میں دیکھا تو تجھے، مغرب میں دیکھا تو تجھے، شمال میں دیکھا تو تجھے، جنوب میں دیکھا تو تجھے، اوپر دیکھا تو تو ہی تو، نیچے دیکھا تو تو ہی تو، سامنے دیکھا تو تو ہی تو، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھا تو تو ہی تو، جھرنوں چشموں کو دیکھا تو تو ہی تو، بل کھاتی ندیوں کو دیکھا تو تو ہی تو، سنگ مرمر، زمرد، پکھراج اور نیلم کو دیکھا تو تو ہی تو، نافے میں خون کو مشک میں بدلتے دیکھا تو تو ہی تو سامنے نظر آیا، اور مچھلی کی تھوک کو عنبر میں بدلتے دیکھا تو تو ہی تو نظر آیا، اور بادلوں سے پانی کو برستے دیکھا اور قوس و قزح کے رنگ دیکھے تو مجھے تو ہی تو نظر آیا۔ تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں۔ اور تیری امت کہے گی، میرے اللہ نے گلا کیا، تیری امت کہے گی اللہ بھی کیتی جاندہ ہے، اے بھی کیتی جاندہ ہے۔ ان دیوانوں کو سمجھاؤ کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی، ہے کوئی؟ نہیں 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 نہیں۔ پھر اللہ کا گلا سنو، بل ہم قوم یعدلون، بل ہم قوم یعدلون۔ دیوانوں، دیوانوں، ساری کائنات پکاری کہ اللہ ہی اللہ ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے دعائیں مانگتے ہو، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، اوروں سے مرادیں مانگتے ہو۔ کیا میں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہن میں تھوڑی سننی کوئی نہیں؟ کدائیں کوئی رب دا اشتہار لگا ہوئے، آج تو پیچھے میں تھوڑی کوئی نہیں سننی بھائی، اپنا بندوبست کر لو بھائی۔ کوئی اعلان ہوا ہو، کوئی قرآن میں لفظ آیا ہو، کوئی میرے نبی کی حدیث میں آیا ہو، یہ شیطان کا بول ہے، ساڈی سندا نہیں، تہاڈی موڑیندا نہیں، جن دی مرضی موڑ دے، اور جس کی چاہے موڑ دے۔ کوئی پابند ہے کسی کا؟ دبتا ہے کسی سے؟ گھبراتا ہے کسی سے؟ ڈرتا ہے کسی سے؟ جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کو چاہے رد کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے ہو؟ اور نیچے آ جاؤ، نیچے آؤ۔ امن جعل الارض قرارا، فیصلہ آباد کی زمین پہ تمہیں کس نے بٹھایا ہے؟ اسے بیٹھنے کے لیے کس نے تیار کیا؟ وجعل خلالها انہارا، یہ راوی، یہ ستلج، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ چناب، یہ سندھ، یہ گنگا، یہ جمنا، یہ دریا کس نے بہائے؟ وجعل خلالها انہارا، یہ نیل، یہ فرات، یہ دجلہ، یہ سیہوں، یہ جہوں، یہ دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسی، یہ ہمالیہ پہاڑ کس نے گاڑا؟ کوہ سلیمان کس نے گاڑا؟ ہندو کش کس نے گاڑا؟ براکرم کے سلسلے کس نے گاڑے؟ نانگا پربت کو اونچائی کس نے عطا فرمائی؟ کیٹو کو اونچائی کس نے عطا فرمائی؟ ریت کو پتھر بنا کے زمین میں کیل گاڑ کے کس نے یہ تماشا کیا ہے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے کو الگ اور میٹھے کو الگ کر کے زمین کی رگوں میں کڑوا میٹھا بھر دیا، لیکن کڑوے کو میٹھے میں ملنے نہ دیا، میٹھے کو کڑوے میں ملنے نہ دیا۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں 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 نہیں۔
کائنات پکاری نہیں، آسمان بولا نہیں، دھرتی بولی نہیں، مشرق بولا نہیں، مغرب بولا نہیں، شمال جنوب بولے نہیں، عرش فرش بولے نہیں، ناری آبی خاکی نورانی، چوپائے دو پائے، اڑنے والے تیرنے والے رینگنے والے، چیونٹیاں پکار اٹھی، نہیں نہیں نہیں، یہ ظالم انسان پکارا نہیں، اللہ بھی ہے او بھی ہے، اللہ بھی ہے او بھی ہے، نہیں نہیں، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ جیسا، کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا نہیں۔ پھر رب کا گلہ سنو، بل اکثرہم لا یعلمون، پھر بھی تمہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہائے ہائے میں کیا کہوں، اللہ کو پہچانتے، دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا علم تھا اللہ کو پہچانو، ایسا بے نیاز اللہ، ایسا بے نیاز اللہ، تو بڑی منتیں کرواتا، بڑی ناک رگڑواتا، بڑے آنسو نکلواتا، بڑی ہائے ہائے کرواتا، بڑے پنچایت کٹھی کرواتا، جا پہلے 500 بندہ لے کے آتا تین معافی دے ساں، پہلے اتنے نک نہ لیکے کھٹ میں تین معافی دے ساں، میں قربان جاؤں، ماں ناراض ہو جائے اس کے لیے تو سفارشی لانے پڑتے ہیں، باپ ناراض ہو جائے اس کے لیے تو پنچایت بلانی پڑتی ہے، آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، اپنے اوپر بیتے ہوئے ہیں، اور اللہ ناراض ہو، اور کیسا ناراض ہو کہ ساری 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 دھرتی گناہوں سے بھر چکی ہو، میرے گناہوں سے بھر چکی ہو، تو اللہ کتنا ناراض ہوا ہوگا۔ ساری دھرتی، تو میں نے بہت چھوٹا بتایا، دھرتی نہیں چھوٹی ہے، میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، دھرتی چھوٹی ہے میرا بندہ، میں تمہیں دیتا ہوں حوصلے، لے گناہ کے حوصلے لے، اور اتنے کر کہ زمین بھی بھر دے، خلا بھی بھر دے، چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اس کے اوپر لے جا، تہبت ہے میرے سامنے نافرمانیاں کرتا جا، اور تکبر میں بڑھتا جا، اور سرکشی میں بڑھتا جا، اور اپنے گناہوں کو میری آسمان کی چھت کے ساتھ جا کے لگا دے کہ اب کوئی جگہ نہیں رہی تیرے گناہوں کو رکھنے کی۔ اس کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ 50 سال میں کوئی کیا گناہ کرے گا؟ وہ 50 سال میں کیا گناہ کرے گا؟ کوئی 100 سال میں کیا گناہ کرے گا؟ سنو، سارے فرشتے نافرمان ہو جائیں، سارے انسان نافرمان ہو جائیں، سارے جنات نافرمان ہو جائیں، اور جس دن آدم اترے تھے اس دن سے سب گناہ کرنا شروع کریں، فرشتے بھی جنات بھی، انسان بھی، مرد بھی، عورت بھی، اور کرتے جائیں اور اتنا کریں کہ قیامت قائم ہو جائے، اور یہ قیامت تک زندہ رہیں اور قیامت قائم ہو جائے۔ اس رب کی قسم جو سن رہا ہے، یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں، اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے ایک فیصلہ آباد کی عورت، ایک فیصلہ آباد کا مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ 100 واری نہیں، 100 تو میں سایہ آگ چھڑے ہے، 50 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 11 بھی نہیں، 9 بھی نہیں، 8 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو میں کہتا ہوں غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے گناہ لے کر آیا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ، اور صرف یہ نہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، سبحان اللہ، صرف معاف کرنے کی بات نہیں ہے، تم کسی روٹھے کو منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گا، تھوڑا استبوا کھولتے باسی آؤ جی تشریف لے آؤ، وہ تو پہلے سے دروازے بند کر کے بیٹھا ہوگا، پھر کنڈیاں تم دروازے کھٹکھٹاؤ گے، کنڈیاں بجاؤ گے، منتیں کرو گے، پھر دروازہ کھلے گا، اور پھر وہ کتنی صلواتیں سنائے گا، پھر معافی کا اعلان کرے گا، ہاں، اور تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے گھر سے چلا عائشہ مسجد کو،
اور وہ یہ سوچتا آ رہا ہے پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی. ساری زندگی عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی تو عشق بتا میں کٹ گئی، پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے. وہ تو یہ بدگمان ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں عرشوں سے اتر کر مسجد کے در پہ تیرا استقبال کے لیے تیار ہوتا ہوں. میں پہلے کھڑا ہوتا ہوں، آجا آجا، تیرے انتظار میں تھا، انتظار میں تھا کہ کبھی تو تو ظالم توبہ کرے گا، کبھی تو تو توبہ کرے گا. کسی وقت تو تجھے خیال آئے گا، کبھی تو تو سوچے گا کہ بس کروں. جب تو کہے گا بس تو میری توبہ کا در ایسا کھلے گا تیرے گناہ مٹائے گا. اچھا گناہ مٹا دینا، مزے ہو گئے، اللہ استقبال کو آ گیا اور بھی مزے ہو گئے. اس سے اگلی سناؤں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں میرے بندے نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھتے جاؤ، نیکی لکھتے جاؤ. ہاں بھائی کوئی ایسا رب ملے گا کہیں؟ کیوں بھائی کوئی ایسا مالک ملے گا، کوئی ایسا مولا ملے گا، کوئی ایسا اللہ ملے گا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. قَوْلُهُ الْحَقُّ، قَوْلُهُ الْحَقُّ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ. کیا رب نے حق 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 کی تسبیح پڑھ دی ہے؟ جاؤ آؤ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کو منا لو. منانے کا آسان کام، آسان کام، پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ. ساری دنیا کے عزتوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ذلتوں کے در بند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کا نبی آیا، جہنم کے در بند کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا، گمراہی کے پردے چاک کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، ہدایت کا نور پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، انسانیت کی پہچان کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے. اللہ کے نبی کے بے شمار احسانات ہیں، جس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کو منانے کا طریقہ بتایا، اللہ کی جنت کا راستہ بتایا. میرا نبی نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کون کہتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو قرآن کے نغمے کہاں سے گونجتے؟ میرا نبی نہ ہوتا تو نکاح اور زنا کا فرق کون جانتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو سود اور تجارت میں فرق کون کرتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا؟ میرا نبی نہ ہوتا تو ایمان اور کفر کا پتہ کون بتاتا؟ اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو جنت کی راہیں کون بتاتا؟ محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو موت کے بعد کی زندگی کون بتاتا؟ محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو ماں کو ماں کا مقام کون بتاتا؟ باپ کا مقام کون بتاتا؟ بیوی کا مقام کون بتاتا؟ خونی رشتوں کی قدر کون سمجھاتا؟ سچ کی قدر کون سمجھاتا؟ جھوٹ کی لعنت کون سمجھاتا؟ نمازوں کے سجدے کس نے سکھائے؟ راتوں کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ سے مانگنا کس نے سکھایا؟ احرام باندھ کے طواف کرنا کس نے سکھایا؟ صفا مروہ پہ دوڑنا کس نے سکھایا؟ قربانی کرنا کس نے سکھایا؟ عرفات کی حاضری کس نے سکھائی؟ عرفات کی دعائیں کس نے بتائیں؟ مزدلفہ کا قیام کس نے بتایا؟ مینا میں شیطان کو پتھر کس نے مارے؟ کس نے سکھایا؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا کس نے سکھایا؟ رمضان کے روزے کس نے بتائے؟ قرآن کی تلاوت کس نے سمجھائی؟ زکات کا دینا کس نے بتایا؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، یہ تعلیمات کون لے کر آیا؟ کون لے کر آیا؟ محمد الرسول اللہ لے کر آیا.
محمد مصطفیٰ لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہان کا سردار بن کے آیا۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اے میرے نبی، مجھے اس چمکتے ہوئے اس دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ چند دن وحی نہیں آئی، کافر قریش مکہ نے کہا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا، ودعہ ربہ وقلا، محمد کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ میرے نبی کا دل کٹ رہا، سینہ پھٹ رہا، وحی بند ہے۔ ایک دن اما خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اپنوں کا اشارہ بھی مار دیتا ہے، دوسروں کی گالیوں کے بھی پرواہ نہیں پڑتی۔ منصور حلاج کو سولی پہ لے جا رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ خاموش جا رہے تھے۔ شبلی نے ایک اتنا سا روڑا اٹھایا اور یوں مارا تو حلاج کی ہائے چیخ نکلی، ہائے۔ لوگوں نے کہا تو عجب دیوانہ ہے، پتھر کھا کے اف نہ کی، شبلی کا کنکر کھا کے ہائے نکلی، کہ تم تو مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، یہ مجھے جانتا ہے، اس کا کنکر مجھے تیر بن کے لگا ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اما خدیجہ کی بات دل کو لگ گئی، ہائے جبریل آئے پیغام لے کر۔ یہ بتاؤ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی سطر سورہ بقرہ کی، شک و شبہ سے بالا تر کلام۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون؟ پر اپنے نبی کے دل کے غبار کو دھونے کے لیے میرے رب نے قسمیں اٹھائیں، مجھے روشن دن کی قسم، مجھے کالی رات کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ یہ ایک ترجمہ۔ اس کا دوسرا ترجمہ امام راضی نے کیا ہے، والضحیٰ، اے میرے محمود مجھے تیرے روشن علم کی قسم، مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لے گا، اور قیامت کے دن بھی چھپانے کی کوشش کرتا پھر رہا ہوگا۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا یعقوب، کیا یوشع، کیا دانیال، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا زکریا، کیا یحییٰ، کیا ابراہیم، کیا اسحاق، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا اسماعیل، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا لوط علیہم الصلوات والتسلیمات۔ رب ذوالجلال کی قسم، رب کی قہاری اور جہنم کی بھڑک کو دیکھ کر نبی کہیں گے نفسی 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 نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، وہ عیسیٰ جو روح کہلائے، جو کلمہ کہلائے، وہ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا، میری ماں مجھے کہاں یاد رکھے گی، میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو کہاں یاد رکھوں گا، میں اپنے ماں باپ کو کہاں یاد رکھوں گا۔ جب ایسی وحشت اور ایسی حیرت اور ایسا خوف کا عالم ہوگا، ایک اور ایک ہستی، کون؟ صرف ایک، کون؟ وہ جسے تم نے ٹھکرا دیا، کون؟ جس کی سنتوں پہ تم نے چھرے چلا دیے، استرے چلا دیے، کون؟ جس کی زندگی کو تم نے گھروں سے نکال دیا، کون؟ جس کی زندگی کو تم نے سیاست سے نکالا، کون؟ جس کو تم نے دکانوں سے نکالا، کون؟ جس کو تم نے اپنے وجود سے نکالا، وہ کون؟ جسے تم نے تجارت سے نکالا، سیاست سے نکالا، زراعت سے نکالا، شادیوں سے نکالا، خوشیوں سے نکالا، غمیوں سے نکالا، وہ کون؟ تم نہیں جانتے، اسے اس کا اللہ جانتا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم
بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم